اللہ تعالیٰ کے پاک نام کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی، آپ کا ہوسٹ داؤد طاہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ویورز، آج جو مہمان میرے ساتھ اس پروگرام میں تشریف فرما ہیں ان کا نام ہے جاوید ظفر۔ جاوید ظفر ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہیں۔ ان کی شخصیت اور ان کی اہمیت کے اور بھی بہت سے حوالے موجود ہیں، لیکن اس وقت ہم ایک خاص موضوع پر ان کے ساتھ بات کریں گے، اور وہ موضوع ہے ان کی والد کی ذات گرامی۔ جاوید صاحب، بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا اور اس پروگرام میں تشریف لائے ہیں، میں آپ کا ممنون ہوں۔ آپ کی بہت عنایت ہے، آپ نے یاد کیا، میں بھی اس موقع کا بڑے عرصے سے منتظر رہا ہوں۔ بہت شکریہ۔ ویورز، آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جاوید ظفر سے میرا تعلق بہت پرانا ہے۔ میں 1970 میں محکمہ انکم ٹیکس میں آیا تھا۔ اس وقت جاوید ظفر کو تقریباً 4 سال ہو گئے تھے ملازمت کرتے ہوئے۔ یوں سمجھیے کہ آج سے 52 سال پہلے قائم ہونے والا تعلق وقت کے ساتھ ساتھ مضبوط ہوتا رہا۔ یہ جہاں بھی رہے اور میں جہاں بھی رہا، اس میں فاصلہ ہمارے لیے بے معنی تھا۔ بہت محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ ایک دوسرے سے ہم نے رابطہ رکھا اور ایک دوسرے سے تعلق قائم رکھنے کو اپنے لیے باعث فخر جانا۔ جب ہم ملازمت میں آئے تو معلوم ہوا کہ جاوید ظفر یوسف ظفر کے صاحبزادے ہیں۔ اب ہماری نئی نسل تو شاید اس نام کو زیادہ نہ پہچانتی ہو، کچھ رواج بھی مطالعے کا کم ہو گیا، لیکن پرانے لوگ جانتے ہیں کہ یوسف ظفر ایک بہت اہم نام تھا، شاعری کے حوالے سے، ادب کے حوالے سے اور براڈ کاسٹنگ کے حوالے سے۔ انہیں ایک شاعر کی حیثیت سے بھی لوگ پہچانتے تھے، لیکن ان کی ایک پہچان یہ تھی کہ انہوں نے ریڈیو آزاد کشمیر کے ڈائریکٹر کے طور پر لمبا عرصہ کام کیا۔ اسی طرح وہ راولپنڈی ریڈیو اسٹیشن کے بھی ڈائریکٹر رہے۔ یوں کہیے کہ کشمیر کی آزادی کے حوالے سے ان کی خدمات کا ہمیشہ تذکرہ ہوتا رہے گا۔ جاوید صاحب، اپنے ویورز کو یہ ذرا بتائیے کہ آپ کے والد گرامی کی تعیناتی جو ریڈیو آزاد کشمیر کے لیے ہوئی، اس کی کیا تفصیل تھی؟ وہ کچھ ایسے تھا جی کہ تاریخ پاکستان سے منسلک لوگوں میں سے تھے میرے والد، اور سن 43 سے سن 48 تک ایک جریدہ تھا لاہور میں ادبی، ہمایوں کے نام سے، جی، اس کے مدیر رہے۔ ہمایوں بڑا مشہور رسالہ تھا اپنے وقت کا۔ جی ایگزیکٹلی، اور سارے مشاہیر یہ انڈیا کے بھی، اور اس وقت تو وہ انڈیا ہی تھا، یہ جگن ناتھ آزاد اور پریم چند اور بلونت سنگھ، یہ گھریلو نام تھے ہمارے لیے۔ جی، اسی طرح ایک تاریخ ساز شخصیت کے عزیز کا ہمارے گھر میں اکثر آنا جانا تھا۔ تو جیسے جب پاکستان بنا تو ان کا بلبلہ بڑا مختلف ہو گیا۔ جی، اور یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ 14 اگست کو جب پاکستان کی اناؤنسمنٹ ہوئی، جی، تو اس روز ریڈیو پاکستان سے ان کا 1.5 گھنٹے کا ڈرامہ دورانیہ کا نشر ہوا تھا۔ اچھا، 14 اگست کو؟ جی، 14 اگست کو ہی۔ اچھا، بڑی بات ہے جی، بہت بڑی بات ہے۔ جی، اس زمانے میں وہ ادبی افق پہ بہت نمایاں تھے، اور یہ ان کے لیے کوئی اتنی بڑی بات نہیں سمجھی جاتی تھی۔
لیکن ہمارے لیے تو یہ بڑی بات ہے جی، جی ہمارے لیے بزرگ ٹھہرے، اور یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ 14 اگست جی کی رات، پہلی رات آزادی کی، بالکل، اس وقت ان کا ڈرامہ نشر ہوا جی۔ اور یہ آزادی کی جو کرن 14 اگست کو پھوٹی، وہ ساری ان کی حیات پر سورج کی طرح روشن رہی، واہ، اور دل و جان سے انہوں نے اپنے ملک کو چاہا اور اس کی خدمت کی۔ جاوید صاحب، یہ جو ریڈیو آزاد کشمیر تھا، جب وہ قائم ہوا تو کیسے، آپ کو شاید کچھ تفصیلات کا علم ہو؟ جی، جب یہ 1947 میں پاکستان قیام میں آیا اور انگریزوں اور ہندوؤں کی سازش سے کشمیر کا مسئلہ، جو کہ مسئلہ نہیں ہونا چاہیے تھا، جی، مسئلہ بن گیا، تو اس وقت ریڈیو پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی، اس کے ڈائریکٹر جنرل تھے ذوالفقار علی بخاری، اچھا، اور یہ پاکستان بننے سے بہت پہلے سے ریڈیو کے ڈائریکٹر، آل انڈیا ریڈیو کے ڈائریکٹر جنرل بھی تھے، اور یہ پطرس بخاری کے چھوٹے بھائی تھے، جی، تو اس لحاظ سے کافی نامور شخصیت تھے۔ تو حکومت کے ایما کے اوپر انہوں نے آزاد کشمیر ریڈیو قائم کرنے کا فیصلہ کیا، جی، اور اس کے لیے اس زمانے میں چونکہ لوگ اتنے تجربہ کار اس فیلڈ میں نہیں تھے، جی، اور مسلمان تو خیر خالی نظر آتے تھے کسی بھی شعبے میں۔ جی، آج کے لوگ تو بھول گئے ہیں ان چیزوں کو کہ اس وطن عزیز اور اس سرزمین کی بدولت ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں۔ نو ڈاؤٹ، ہم تو بدقسمتی سے شکوے اور شکایات کا شکار ہیں، لیکن ہمارے گھر میں جب بھی کبھی پاکستان کے اوپر کوئی تنقیدی جملہ کسی بھائی بہن نے کہا تو والد صاحب نے، بلکہ مجھے اگر آپ اجازت دیں تو ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ وہ بھی جاوید صاحب آپ سے سنیں گے، جی، لیکن میری خواہش یہ تھی کہ آپ، یہ جب ریڈیو آزاد کشمیر قائم ہوا، جی ہاں سوری، وہ بات آپ ذرا تفصیل سے جی بتائیے۔ تو ریڈیو پاکستان جب قائم ہوا تو محمود نظامی صاحب اسٹیشن ڈائریکٹر اس کے مقرر ہوئے۔ جی، محمود نظامی صاحب بھی ایک بڑے ادیب تھے، اور ان کے ادبی مضامین اور ان کی مزاحدار شخصیت سارے ریڈیو میں بڑی مشہور تھی۔ انہوں نے لاہور میں تین ساتھیوں کا انتخاب کیا، ان میں ایک میرے والد تھے، دوسرے اشفاق احمد تھے، اچھا، اور تیسرے ممتاز مفتی تھے۔ تینوں، یعنی دونوں جو نام آپ کے والد صاحب کے علاوہ ہیں، جی جی بڑے اہم نام ہیں، اردو ادب میں ان کا بڑا ذکر ہے۔ جی جی بالکل درست ہے، بلکہ اشفاق احمد کے ساتھ تو زندگی بھر ساتھ رہا، اور ان کی وصال کے اوپر جو پروگرام انہوں نے کیا 7 مارچ 1972 کو ریڈیو پاکستان لاہور سے، تو انہوں نے کہا کہ ان کو استاد کہا جاتا تھا، استاد یوسف جی، اور لفظ استاد ہی کہنا کافی ہوتا تھا، مطلب واضح تھا کہ یہ یوسف ظفر سے متعلق ہے۔ تو کہنے لگے کہ یہ مجھے اس بات کی جلن ہوتی تھی، کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ وہ صرف میرے استاد ہیں اور انہیں میرا ہی استاد ہونا چاہیے، جی، تو میں تھوڑا حسد کرتا تھا کہ دوسرے لوگ بھی ان کو کیوں استاد کہتے ہیں۔ تو یہ محبت کا تعلق اشفاق احمد کی زندگی کے ساتھ تک قائم رہا۔ یہ کتنا عرصہ رہے ڈائریکٹر آزاد کشمیر ریڈیو کے؟ یہ شروع میں جب سن 48 میں آزاد کشمیر ریڈیو کا قیام ریڈیو تراڑکھل کے نام سے آیا، تو اس کا جو مرکز تھا وہ مری تھا، ٹھیک، اور آپ کو حیرانگی ہوگی کہ اس کا جو ٹرانسمیٹر تھا وہ ایک ٹرک میں تھا۔ کہاں پہ تھا؟ ٹرک میں، اچھا، اور وہ ٹرک گھومتا پھرتا رہتا تھا کہ انڈیا کی شیلنگ کا شکار نہ ہو جائے۔ اچھا، اور اس میں محمود نظامی صاحب نے ممتاز مفتی، یوسف ظفر اور اشفاق احمد سے یہ کہا کہ ریڈیو کے قوانین کے مطابق ہر مسودہ اسٹیشن ڈائریکٹر کی اپروول کے بغیر نشر نہیں ہوتا، لیکن آپ تینوں اپنے آپ کو اسٹیشن ڈائریکٹر سمجھیں
اچھا کیونکہ آپ کے مسودے کی نظر ثانی کرنے کا میں اہل نہیں ہوں. ٹھیک. تو آپ کو صرف یہ ذمہ داری ہوگی کہ ریڈیو سری نگر سے جو پروپیگنڈا کا پروگرام آئے جی تو اس کے 1 گھنٹے کے اندر اندر آپ نے اس کا جواب دینا ہوگا. یہ بہت بڑی بات ہے جی. اور میں سمجھتا ہوں آپ کے والد صاحب کا بھی اور باقی جو 2-3 نام آپ نے لیے جی ان سب کا بڑا کمال تھا کہ ادھر سے جو پروپیگنڈا ہوا جی 1 گھنٹے کے اندر اندر اس کا اثر زائل کرنے کے لیے جی جی ہمارا ریڈیو جو ہے اس کا جواب دے رہا ہے. بالکل. اور بلکہ مجھے تو ابھی تک یاد ہے، میں 6-7 سال کی میری عمر تھی تو گھر کے میں ہم نزدیک ہی رہتے تھے، تو والدہ نے کسی پیغام کے لیے والد صاحب کے پاس بھیجا تو میں گیا تو مجھے سب نے منع کر دیا، خاموش، ابھی 10 منٹ میں وہ ان کا پروگرام ضرب کلیم یہ اس کا اسکرپٹ ابھی لکھ رہے ہیں. اچھا تو بار بار وہ آتا تھا چپراسی کہ جی وہ جو اناؤنسر ہے اسکرپٹ کا جو بولنے والا ہے وہ انتظار کر رہا ہے. اچھا تو وہ مسکرا کے کہتے بھائی جی یہ پہلا صفحہ لے جائیں، اس کو دے دیں، جب تک یہ مکمل ہوگا دوسرا صفحہ میں لکھ چکا ہوں گا. واہ. جاوید صاحب مجھے یاد پڑتا ہے وہ ایوب خان کے زمانے میں حکومت نے سرکاری ملازمین کو بھی اعزازات دینا شروع کیے جی تھے. جی جی اور اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو آپ کے والد صاحب کو بھی ایک اعزاز سے نوازا گیا تھا، کچھ آپ کو یاد ہے؟ جی وہ کشمیر کی خدمت کے سلسلے ہی میں تھا. 1965 کی جو جنگ ہوئی تھی اس کی تیاری میں جو لٹریچر وغیرہ چاہیے تھا وہ سارا میرے والد کی تصنیف تھا. اچھا. اور اس کے بعد جب جنگ شروع ہوئی تھی تو اس جنگ کی خاص کوریج کے لیے ایک ریڈیو صدائے کشمیر جی مجھے یاد ہے قائم کیا گیا تھا، جس میں میرے والد اس کے انچارج ڈائریکٹر تھے اور ان کی ایک وائس ہوتی تھی میجر مجیب. اچھا جو بعد میں لیفٹیننٹ جنرل ہو گئے، ریٹائر ہوئے. اچھا تو یہ بالکل بارڈر کے ناکے کے اوپر یہ لوگ ہوتے تھے. ٹھیک. تو جان پہ کھیل کے یہ درختوں کے اندر اپنے آپ کو چھپو کے، کیونکہ ٹرانسمیٹر کی پاور زیادہ نہیں تھی. اچھا تو یہ چاہتے تھے کہ بالکل ایسی جگہ پہ ہوں کہ جہاں کشمیر میں جو سامعین ہیں وہ پوری طرح سن سکیں. آج ہمیں جو عرض ہونے لگا تو ان خدمات کے اعتراف میں تمغہ قائد اعظم ان کو بڑے اعزاز کی بات ہے. جی یقیناً آپ کے پاس محفوظ ہوگا ان کی یادگار کے طور پہ. بالکل. جاوید صاحب یہ بتائیے، ظاہر ہے آپ کے والد شاعر بھی تھے، ادیب بھی تھے، براڈ کاسٹر بھی تھے، بہت سارے ان کی شخصیت کے پہلو تھے. ان کا اٹھنا بیٹھنا بھی ادباء میں شعراء میں رہا. جی تو 2-3 نام تو آپ نے اپنی گفتگو میں بتایا لیے ہیں. جی ان کے علاوہ کوئی مشاہیر میں سے کسی کے ساتھ بہت کوئی تعلق ہو؟ مجھے یاد پڑتا ہے آپ نے بتایا تھا کہ ساحر لدھیانوی جب یہاں پاکستان آئے تو کچھ عرصہ ان کے پاس انہوں نے قیام کیا تھا. جی درست. اصل میں اس زمانے کا کوئی ادیب ایسا نہیں تھا جو ہمارے گھر نہ کبھی آیا ہو. جی. خواہ وہ شوکت تھانوی ہو، خواہ وہ فیض احمد فیض ہو، خواہ وہ ابن انشا ہو، اور یہ سارے ہمارے گھریلو نام تھے. ساحر لدھیانوی کا واقعہ اس طرح ہے کہ وہ جالندھر سے لاہور آئے تھے جی اور فلمی دنیا میں منسلک تھے. تو والد صاحب سے بڑا یارانہ تھا. تو انہوں نے اس زمانے میں ایک غزل لکھی جس کا آخری شعر یعنی مقطع تھا کہ میں تیرا انتظار کروں گا قیامت تک، خدا کرے کہ قیامت ہو اور تو آئے. یہ آپ کے والد صاحب کا شعر تھا؟ یہ میرے والد صاحب کا شعر تھا. اور ساحر نے کہا کہ یار استاد یوسف ظفر تو فلمی گانے لکھتا نہیں ہے، اصولی طور پہ تجھے اختلاف ہے اس سے، تو یہ شعر تو مجھے دے دے کہ میرا گانا ایک بڑا اچھا بن جائے گا اس سے. اچھا. تو اس طرح آپ نے شاید یہ کسی فلمی گانے میں یہ بول سنے ہوں کہ میں تیرا انتظار کروں گا تیرا قیامت تک، خدا کرے کہ قیامت ہو اور تو آئے. جی. یوسف ظفر صاحب کی شاعری یقیناً چھپ چکی ہے ویورز، اور بہت سے مجموعے ہیں. میں ایسے ہی آپ کی دلچسپی کے لیے ان کے نام
لیے دیتا ہوں. ایک تو سب سے پہلا مجموعہ ان کا تھا زندہ کے نام سے آیا، یہ پارٹیشن سے پہلے کی بات ہے. زہر خند، ایک صدا بصحرا، ایک نوائے ساز اور ایک عشق پیچا، یہ 5 مجموعے ہیں جو آپ کی طرف منسوب ہیں. اس کے علاوہ ایک کتاب وہ یہودیت پہ ہے. میرا خیال ہے کہ اردو میں اس موضوع پر اس جیسی زبردست کتاب اور کسی صاحب کو لکھنے کا موقع نہیں ملا. آپ اس کتاب کے بارے میں کچھ بتائیے ہمارے ویورز کو. اس زمانے میں بہت سنا جاتا تھا کہ یہ جو اہل یہود ہیں یہ مسلمانوں میں اور خاص طور پہ اسلام کے اوائل زمانے کے اندر مدینے میں مقیم تھے، کافی سازشیں کرتے رہتے تھے اور ان کی تکلیف کا باعث بنے تھے. میرے والد آہستہ آہستہ ادب کے میدان میں تو وہ تھے ہی، لیکن اللہ اور رسول کی طرف ان کا رجحان بہت بڑھ گیا تھا، اور حج کے دوران انہوں نے داڑھی بھی رکھ لی تھی. اچھا. جو کہ ان کے باقی ساتھی شعراء کے لیے بہت حیرانگی کا باعث ہے. بلکہ ایک صاحب نے تو پہچانا نہیں ان کو، اور جب کسی نے کہا کہ نہیں یہ یوسف ظفر ہی ہیں تو کہتا یار یہ تو استاد تو پادری بن گئے. تو اس جذبے میں مغلوب ہو کے انہوں نے اس موضوع پہ ریسرچ کرنی شروع کی، اور وہ ہاتھ سے مینوسکرپٹ میرے پاس آج بھی محفوظ ہے. اچھا، آپ کے پاس پڑا ہے؟ جی، میرے والد کی جو خطاطی ہے کاش کہ ہم اس کے برابر کے خطاط ہو سکتے. یہ بہت خوبصورت خط تھا ان کا، اور باوجود اس کے کہ کافی تیز لکھتے تھے لیکن وہ حرف خراب نہیں ہوتے تھے. تو وہ روزانہ شام کو ایک کمرے میں بند ہو جاتے تھے اور یہ یہودیت کی تصنیف انہوں نے کی. بدقسمتی سے یہ تصنیف ان کی زندگی میں منظر عام پر نہیں آئی. اچھا. لیکن ان کی وفات کے بعد اس کو کافی پذیرائی ملی، اور سب سے پہلے سیارہ ڈائجسٹ نے اس کو سیریلائز کیا. اچھا، کس وار وہ دیتے رہے؟ جی، کس وار دیتے رہے، اور لوگوں نے بڑی ان کو دعائیں اس میں دی کہ اللہ ان کو مصنف کو کروٹ جنت نصیب کرے. اس طرح کی آراء تھیں. پھر جنگ پبلیکیشن سے 6 ایڈیشن اس کے شامل ہوئے. اچھا، 6 بار چھپی ہے؟ جی، 6 بار چھپی ہے. پاکستان میں کسی کتاب کا 6 بار چھپنا، اور نہ صرف یہ کہ بلکہ ابھی 3 سال پہلے نیشنل بک فاؤنڈیشن نے بھی مجھ سے اجازت لی. اچھا. اور انہوں نے بھی اس کے 2 ایڈیشن شائع کر دی ہیں. اچھا. اور وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ ابھی اس کی ڈیمانڈ اتنی ہے کہ اس کے 3-4 ایڈیشن ابھی اور چھپیں گے. خدا کرے جی لوگوں تک. بلکہ اس میں آپ کو تھوڑا قطع کلام ہوتا ہے. جی. مجھے والد بتاتے تھے کہ اولی دنوں میں کلکتہ میں کسی نجومی نے ان کا ہاتھ دیکھا تھا. اچھا. اور یہ کہا تھا کہ تم ساری عمر تو شاعر مشہور رہو گے لیکن تمہاری سب سے زیادہ پاپولر تصنیف ایک نثری تصنیف ہوگی. اچھا. اچھا. تو اس وقت تو کہنے لگے کہ میں نے ہنس دیا، اور کیونکہ میں نثر کا تو تصنیف کے حوالے سے تو میری کوئی ایسی بات نہیں تھی. لیکن جب یہ اندر سے مجھے شوق پیدا ہوا کہ میں ریسرچ کروں اس موضوع پہ، اور میں نے لکھنا شروع کیا، تو وہ بات بار بار میرے دل میں کھٹکتی تھی. لیکن پھر بھی وہ اس کے باوجود بھی وہ اپنے کاموں میں اتنے مصروف رہے، اور بعد میں ان کو عارضہ دل کا ہو گیا تھا کہ وہ اس کو خود پرنٹ نہ کروا سکے. اللہ نے ہمیں وہ سعادت بخشی، خاص طور پہ میرا چھوٹا بھائی نوید ظفر جو کہ ٹیلی ویژن میں ڈائریکٹر بھی تھا، اس نے یہ بیڑا سر پہ اٹھایا، اور وہ اپنے باپ کا صحیح ادبی وارث تھا. نوید صاحب سے میری بھی ملاقات رہی، بہت کثرت سے نہیں، بٹ آئی ہیو بین گوئنگ ٹو ہم. جی. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. جی. بہت نفیس انسان تھے. جی. اور آپ کے بھائی ہونے کے ناطے ہمیں اور بھی عزیز تھے. جی. جاوید صاحب، یوسف ظفر صاحب کی وفات کب ہوئی؟ آپ کو یاد ہے ایگزیکٹ تاریخ یا سن؟
جی یہ سانحہ مشرقی پاکستان کے 3 مہینے کے بعد، اچھا کیونکہ اس سانحہ کا اتنا شدید جذباتی رد عمل تھا کہ میں نے ان کو اکثر روتے ہوئے دیکھا اچھا کہ کیسے ہو گیا ہے یہ ہمارا، اللہ نے ہمیں یہ ملک دیا تھا، یہ کیسے ٹوٹ گیا۔ ویسے سچی بات تو یہ ہے کہ وہ حادثہ ایسا تھا کہ پوری قوم کو اس پر ہونا چاہیے تھا جی اور یاد رکھنا چاہیے تھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے، بالکل، اور اگر کبھی کوئی صورت ہوتی تو اس کے ازالے کی کوشش کی جاتی، یا کم سے کم یہ کہ اس طرح کی بات دوبارہ نہ نہ کوئی ہو۔ سوچے یا نہ ہو۔ بالکل لیکن افسوس ہے اس طرف توجہ ذرا کم رہی۔ اچھا، آپ کے والد ظاہر ہے پرانی نسل سے ان کا تعلق تھا، جی تو انہوں نے اس حادثہ کو آپ نے کہا بہت محسوس کیا اور اسی غم میں گل گل کے جی جان دے دی۔ ابھی ملازمت میں ہی تھے جب وفات ہوئی؟ جی ملازمت ہی میں تھے، اور اس واقعے کے بعد انہوں نے کچھ 3-4 نظمیں بھی تحریر کی ہیں اچھا جو اس وقت کافی مشہور ہوئی تھیں۔ اچھا، آپ اجازت دیں تو میں کچھ اشعار پیش کر دوں؟ ہاں، ایسٹ پاکستان کے حوالے سے اگر کوئی ہے تو ضرور بتائیے۔ جی۔ شکستہ حال ہے گور بے نشاں کی طرح، واہ، شکستہ حال ہے گور بے نشاں کی طرح، یہ سرزمین مجھے پالا تھا جس نے ماں کی طرح، واہ، گزرتا وقت گزرتا نہیں قیامت ہے، گزرتا وقت گزرتا نہیں قیامت ہے، واہ، ہر ایک طرف نظر آتا ہے آسمان کی طرح، جس آئینے میں جوانی کے خواب دیکھے تھے، واہ، خوب، جس آئینے میں جوانی کے خواب دیکھے تھے، وہ گر کے ٹوٹ گیا عمر رائگاں کی طرح، اوہو، کیا بات ہے، کیا بات ہے، وہ گر کے ٹوٹ گیا عمر رائگاں کی طرح، ہزار جان سے وطن پر نثار ہو جاؤں، ظفر یہ ایک تمنا دل ہے جان کی طرح۔ بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب، یعنی اپنے غم کا اور اپنی دلی کیفیت کا انہوں نے جس خوبصورتی سے اظہار کیا ہے، یہ بات میں سمجھتا ہوں آپ ہی کے ساتھ مخصوص تھی۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں جگہ دے۔ مجھے یاد پڑتا ہے ایک شعر کسی زمانے میں سنا تھا یوسف ظفر صاحب کے حوالے سے، ان کے سنگے آستاں تک آ گئے، جی، ان کے سنگے آستاں تک آ گئے، ہم زمین سے آسماں تک آ گئے۔ جی 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 بالکل، یہ آپ کے علم میں ہے، یہ انہی کا شعر ہے؟ جی، یہ ان کو اللہ نے حج کی سعادت عطا فرمائی تھی 1970 میں۔ جی، تو روضہ مبارک پہ وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے اونگ آ گئی تھی، اور پھر ایک دم جب میری آنکھ کھلی تو یہ شعر خود بخود جیسے نازل ہو گئے ہیں۔ واہ، تو اگر آپ اجازت دیں تو کچھ جی جی، کیوں نہیں، وائی ناٹ۔ تو ایک تو آپ نے پڑھ ہی دیا، جی، ان کے سنگے آستاں تک آ گئے، ہم زمین سے آسمان تک آ گئے، چارہ سازی کر گئی بے چارگی، چارہ بے چارگاں تک آ گئے، پا گئے ہم اپنے سجدوں کی مراد، قبلہ گاہ مرسلاں تک آ گئے، ان گناہ گاروں کی قسمت دیکھیے جو شفیع آسیاں تک آ گئے، یہ ہمیں معراج کی شب ہے ظفر، یہ ہمیں معراج کی شب ہے ظفر، عرش سے آگے یہاں تک آ گئے۔ واہ واہ واہ، بہت خوب جی۔ سر گزارش یہ ہے کہ یوسف ظفر صاحب کے بارے میں جی تو چاہتا ہے بہت باتیں مزید بھی کریں، لیکن وقت ہو رہا ہے زیادہ، اس لیے اس وقت میں آپ سے اجازت لیتا ہوں، لیکن پھر کسی وقت آپ کے ساتھ ایک اور سیٹنگ ہم کریں گے، اس میں آپ کی اپنی ذات کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور میرا خیال ہے کہ ویورز یہ پروگرام سن کر خوش ہوں گے، اور جو پروگرام آئندہ ہم پیش کرنے جا رہے ہیں وہ بھی پروگرام سن کر خوش ہوں گے۔ تو بہت شکریہ جاوید سر، جی جی، تھینک یو ویری مچ، بہت نوازش جناب، بہت شکریہ۔